علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ برادران اسلام، محترم سامعین، آج کے درس میں عشر ذی الحجہ کے فضائل و اعمال بیان کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کو حاصل کرے، نیکیاں کمانے، اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکات، فیوز و افادات لوٹنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار مواقع میسر ہوتے ہیں۔ یہ بندہ مومن پر اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے پورے سال میں ایسے بیشتر مواقع عنایت فرمائے جن میں انسان اپنے رب کو خوش کرنے، جنت حاصل کرنے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں بٹورنے کی کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے۔ ان مبارک مواقع میں سے ایک موقع عشر ذی الحجہ کا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان میں نیک عمل کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے۔ فرمان الہی ہوتا ہے والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور اس 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی فضیلت اور عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے، لہذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں نیک اعمال کے لیے خوب محنت کرے اور زیادہ سے زیادہ نیکی جمع کرے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات سے ابتدائی ذی الحجہ کی 10 دن مراد ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جب سمجھدار شخص، عقل مند شخص اس پر غور و خوض کرے گا تو اس کی خاص فضیلت کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ ان ایام میں یوم عرفہ، یوم نحر اور یوم ترویہ بھی ہے جو خاص فضیلت کی حامل ہے، اور ابتدائی عشر ذی الحجہ کی بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ محترم سامعین، ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے یہاں سب سے زیادہ افضل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ مِّنْهَا فِي هَٰذِهِ قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاری۔ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی سب اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا۔ دنیا کے تمام ایام میں، دنیا کے تمام دنوں میں یہ ایام افضل ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجہہ فی التراب، رواہ البزار و ابن حبان وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں یہ 10 ایام عشر ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں، اگرچہ جہاد میں بھی اتنے ہی دن گزار دے سوائے اس شخص کے جو شہید ہو جائے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، صحیح الترغیب والترہیب۔ وہ خیر کا عمل جو قربانی کی عشرہ میں کیا جائے، اللہ کے یہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے جو حج کا اصل دن ہے۔ حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن وقوف عرفہ ہے، وہ عظیم دن کہ جس میں اللہ رب العالمین اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اخر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو عز وجل ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد هؤلاء، رواه ابن ماجہ، صححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن میں بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ فضیلتیں عشر ذی الحجہ کی آئی ہیں۔ ان دنوں میں یوم نحر ہیں جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عادم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، رواہ ابو داؤد والنسائی صحیح الالبانی رحمہ اللہ۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا باوقار دن یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے۔ اسلامی بھائیوں، عشر ذی الحجہ میں کرنے کا کام کیا ہے، اس میں کون سے کام ہمیں انجام دینا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے جو سنہری موقع عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانے اور عشر ذی الحجہ کا خصوصی اہتمام کرے۔ یہ حسین اور سازگار مواقع بار بار نہیں آیا کرتے، اس لیے ان ایام میں عبادت کی خوب کوشش کیجیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کرام ان مواقع کو بالکل نہ گواتے اور اعمال صالحہ میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ماہ ذو الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس میں بطور خاص ظلم و زیادتی، قتل و غارت، غالی غلوچ وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ مناسک حج و عمرہ کی ادائیگی اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل حج و عمرہ کے مناسک ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جنت ہی ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، متفق علیہ۔ اس طرح سے اس مہینے میں خصوصی طور پر روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔
کیونکہ روزہ بھی عمل صالح کے جن سے ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک افضل اور محبوب اعمال میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق علیہ۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلہ میں اس کے چہرہ کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ روزہ کی عمومی فضیلت ہے، اور عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشورہ و3 ایام فی کل شہر، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، اسی طرح سے آپ یوم عاشورہ کا اور ہر ماہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس بنا پر عشر ذو الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یعنی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مستحب اعمال میں سے ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، رواہ مسلم۔ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، ان مبارک ایام میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ اور ان جیسے دیگر اذکار کثرت سے کیا کرو، اور یہ تکبیرات ذی الحجہ کے پہلے دن سے لے کر کے 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک پڑھنا چاہیے، اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ یہ خوشی کے لمحات ہے جہاں ہم اپنے والدین، اپنے بیوی بال بچے، عزیز و اقارب وغیرہ کا خیال کرتے ہیں، وہیں پر پڑوسی اور تمام مسلمانوں میں یتیم فقراء و مساکین کو بھی زیادہ یاد رکھیں تاکہ وہ بھی خوشی کے ان حسین لمحات میں ہمارے ساتھ خوشیاں منا سکے۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ تراشے۔ من راء ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذن فی شعرہ ولا من اظفارہ، رواه الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھ لینے کے بعد اسے چاہیے کہ اپنے بال کو نہ کاٹے اور اپنے ناخن کو نہ تراشے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عشرے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو صرف قبولیت سے نوازے اور اپنی رضا کا باعث بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔